اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے ایصال ثواب اور اس کا درست طریقہ کار، اور کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جو درست نہیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلے بنیادی مسئلہ سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، اور پھر ایصال ثواب کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی یہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ کیا ہے، پھر اس کے طریقہ کار کے کتنے ہیں، اور پھر کون کون سے غلط طریقوں سے آج ہمیں بچنا چاہیے ایصال ثواب کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلے ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس نیک عمل کے بعد دعا کرنا کسی دوسرے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اسے پہنچائے، اس کی بخشش و مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ یعنی عمل خود کرنا اور اس کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، اللہ سے اس کی دعا کرنا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ اب ایصال ثواب کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایصال ثواب، بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملہ سمجھ لیں، ایصال ثواب بشکل نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ کی صورت میں ایصال ثواب یہ کیا ہے؟ بولے فرض کفایہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک عمل لازم ہے کہ جب دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اور پھر نماز جنازہ ادا کی جائے۔ تو نماز جنازہ جو کہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، یہ بشکل جنازہ ایصال ثواب فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری آبادی ادا نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی، اور کچھ لوگ آبادی میں سے ادا کر دیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ میں شرعی فرض کی بات نہیں کر رہا، وہ جو تعریف فقہی ہوتی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز جنازہ کی صورت میں ایصال ثواب یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ کس لیے ادا کی جاتی ہے؟ بولیے، میت کے لیے۔ بھی اللہ کی نماز تو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ اللہ کی نماز عبادت ہے، اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ یہ بھی فرض اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ عبادت کس کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ مردے کے ایصال ثواب کے لیے۔ ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ 3 کام ہوتے ہیں نا نماز جنازہ میں۔ اب ان 3 کاموں میں اللہ کو سجدہ ہے؟ بولیے نہیں۔ اللہ کو رکوع ہے؟ نہیں۔ تو نماز جنازہ کا وجود یہ از خود بشکل جنازہ یہ ایصال ثواب کی وہ صورت ہے جو اللہ نے لازم کی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد زندگی بھر میں کسی بھی نیک عمل کو ادا کر کے، نیک عمل کر کے کسی زندہ یا مردہ کے لیے دعا کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میں آگے تفصیل سے عرض کروں گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کئی طریقہ کار اور عبادتوں کے ساتھ ایصال ثواب کا حکم دیا صحابہ کرام کو۔ اور ایک اور عام بات، ایک ہے ایصال ثواب اور ایک کہتے ہیں وصول ثواب۔ یعنی ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں کہ باری تعالیٰ اس عبادت و بندگی کا ثواب اسے عطا فرما۔ ایک یہ ہے کہ میں دعا نہ کروں، اس نیک عمل کا اجر و ثواب خود بخود پہنچ جائے، یعنی بغیر دعا کیے پہنچ جائے۔ تو یہ دونوں کام درست ہے اور ایسے ہوتا ہے۔ مثلا ایصال ثواب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
کوئی نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، پڑھ کر دعا کرتا ہے، یا ہم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اختتام پر کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ہم اللہ کی عبادت کر کے، نماز مکمل کر کے دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کے لیے کر رہے ہیں، یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے، یعنی زندوں کو بھی، مردوں کو بھی، اور ابھی جو آئے نہیں دنیا میں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے بندہ خود دعا کرے کسی کے لیے، دعا کیے بغیر ایک کی نیکی کا اجر دوسرے کو پہنچ جائے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے حدیث پاک، اور یہ بچے غور سے سنیں۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک سب کو آتی ہوگی، کہ انسان کے مرنے کے بعد ہر عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ کون کون سے؟ وہ اولاد صالح، نیک اور پاکیزہ اولاد جو پیچھے چھوڑتا ہے، وہ جب کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اس کے عمل کا اجر اسے بھی ملتا ہے اور اس کے باپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب اس میں شرط نہیں ہے کہ بیٹا بیٹھ کے دعا کرے گا تو والد کو ملے گا، اللہ تعالیٰ بیٹے کے نیک اعمال پر آج خود اس کا اجر و ثواب بیٹے کو بھی دیتا ہے اور باپ کو بھی عطا کرتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اب شاگرد اس علم پر عمل کرے یا وہ علم آگے لوگوں کو پڑھائے، بتائے، سکھائے، سمجھائے، تو وہ ہر روز اپنے استاد کا نام لے کر دعا کرے یا نہ کرے، اس کے اس نیک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ والدین اور اساتذہ کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک اور مثال، کسی نے مسجد بنا دی، اب جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی یا بنوائی، زمین دی، پیسے دیے، خدمت کی، ہم ہر نماز میں ان کا نام لے کے دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار یاد آتا ہے تو ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، لیکن کیا ان کی اس نیکی کا اجر جب بھی کوئی بندہ یہاں نماز پڑھتا ہے تو آج ان صدقہ دینے والوں، زمین دینے والوں، پیسہ دینے والوں کو اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اجر ملتا ہے۔ تو میں جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ ایصال ثواب دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ اگر نیک عمل کرنے والا اس کے لیے دعا کرے تو تب بھی اجر و ثواب پہنچتا ہے، اور دعا نہ کرے تو تب بھی اسے وہ نیکی کی تلقین کرنے والے والدین اور اساتذہ کو ثواب پہنچتا ہے۔ کوئی عمل خیر دنیا میں کیا، خیرات کر دی، اسکول بنا دیا، ادارہ بنا دیا، تو اس کا اجر و ثواب بھی اسے مستقل پہنچتا رہتا ہے۔ ایصال ثواب کی 3 صورتیں ہیں یا 3 پہلو کہہ لیں۔ ایک یہ کہ زندہ کا عمل کا ثواب زندہ کو ملے، دوسری زندہ انسان عبادت و بندگی کرے اس کا اجر و ثواب مردے کو ملے، اور تیسری شکل یہ بھی ہے کہ مردے کے اعمال کا اجر و ثواب زندہ کو میسر آئے۔ تینوں صورتوں میں جائز اور درست ہے اور قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پہلی 2 باتیں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر ربنا اغفر لی ولوالدی، کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ والدین کے لیے۔ والدین زندہ ہیں تب بھی انہیں اجر ملے گا، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی اجر ملے گا۔ تو زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، دونوں کے لیے دعا کر رہے کوئی انسان، تو دونوں کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کے اعمال کا اجر اولاد کو، پچھلوں کو ملے، یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر والدیہ او احداہما کل جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آقا نے فرمایا، جو بیٹا اپنی ماں یا باپ دونوں کی یا کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے گیا اور فاتحہ پڑھی، دعا کی، تو قبر والے کو کیا ملے گا یہ الگ موضوع ہے۔ آقا نے فرمایا، آنے جانے والے بیٹے کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
یعنی بندے نے ایصال ثواب ان کے لیے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے باعث اولاد کو بخش دیا۔ اور یہ بات اگر آپ اور خوبصورتی سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو آقا نے فرمایا جو قیامت تک میری قبر پہ آ گیا اس کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پہ لازم ہو گیا۔ تو ہم کس کی قبر پہ حاضر ہوئے؟ حضور کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو قبر والے نے ہمیں عطا کیا یا نہیں کیا؟ اس کے صدقے آقا نے فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا، من زار قبری کانما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے ایسا ہی کیا جیسے زندگی میں میری زیارت کر لی۔ اور دوسرے میں فرمایا وجبت لہ شفاعتی، تو شفاعت مل گئی قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے سے۔ اور کئی آیات بھی ہیں، آپ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے سورہ کہف میں، جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کی دیوار بنائی تو کیا کہا؟ کان ابوہما صالحا، ان کے والدین میں وہ نیک بندہ تھا جس کا حیا کرتے ہوئے ہم نے یہ خزانہ بچا لیا ہے۔ تو نیک والدین کے اعمال کا اجر و ثواب بھی اولاد کو ملتا ہے۔ تو ایصال ثواب زندہ مردہ کے لیے کرے تب بھی پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور مردہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے نیک اعمال کا نور بھی زندوں کو عطا کیا جاتا ہے، انہیں بھی بخشش و مغفرت اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات اس کو خبر کرنے ضروری ہے، یہ یاد رکھ لیں، ایصال ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن کون سے؟ اللہ حقوق اللہ معاف کرتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ عمر بھر کرپشن کرے، بددیانتی کرے، ظلم کرے، معاشرے کو تکلیف پہنچائے، اللہ کے بندوں کا جینا دوبر کر دے اور بیٹے دیگیں پکاتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے تو اس کے سارے گناہ بخشے جائیں گے؟ نہیں، یہ کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ وہ اس کی زندگی کے اعمال، حقوق اللہ میں کمیاں، وہ گناہ صغیرہ، وہ جو خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی، اگر اولاد ایصال ثواب کرتی ہے تو اجر میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب کے آج جو طریقے رائج ہو گئے ہیں کہ زندگی میں جو چاہیں کرپشن کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں، معاشرے میں فتنہ فساد پھیلائیں اور اولاد کو نصیحت کر جائیں، یا اولاد کھلاتی پلاتی رہے اور یہ تصور رکھیں کہ سب کچھ بخشا جائے گا، یہ درست عقیدہ اور تصور نہیں ہے۔ یا یہ کہ گھر میں کسی کو توفیق نہ ملے ایک سپارہ پڑھنے کی اور پیغام بھجوا دیں صبح حفظ میں عباس صاحب کو، محترم عباس نقشبندی صاحب کو، کہ 10 قرآن پاک بھجوا دیں، یہ بھی کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ دیکھیں طلبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ ساری امت کو فیض عطا کر دے تو وہ دینے والا ہے، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کلچر اپنا لیا ہے کہ مدرسے میں پیغام بھیجوا دینا کہ 10 قرآن پاک 20 قرآن پاک جو بچوں نے پڑھا ہوا ہے وہ ہدیہ کر دیں، اور گھر میں 10 15 20 50 بندے اہل خانہ ان میں سے بیٹھ کر کوئی بھی ایک سپارہ تلاوت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سارے بقیہ انتظام و انصرام میں مصروف ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے تو یہ کہا تھا ولد صالح، وہ نیک اولاد جب وہ نیک عمل کرے گی ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب پہنچے گا۔ اولاد خود کچھ نہ کرے اور پیغام بھجوا دے جامعہ میں، مدرسہ میں، ادارے میں، شعبہ تحفیظ میں کہ اتنے قرآن پاک بھجوا دیں، یہ کوئی ایصال ثواب کا طریقہ کار نہیں ہے جو ہم نے رائج کر لیا ہے۔ اور مزید کسی کو توفیق ملے تو بچے گھر بلا لیے اور ان سے پڑھوا لیا۔ سب سے پہلے ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ خود نیک عمل کریں۔ قرآن پڑھنا ایک نیک عمل ہے اور سب سے بہترین عمل ہے قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور تلاوت کر کے مرحوم کے لیے دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ میں آگے تفصیل میں اگلے جمعے بیان کروں گا کہ کون کون سے اعمال ایصال ثواب کے لیے کیے جاتے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا۔ لیکن ہم نے بس 2 کام پکڑ لیے، ایک کھانا کھلانا اور ایک مدرسے میں پیغام بھیج دینا کہ اتنے قرآن پاک بھجوا دیں۔
یہ اصال ثواب کا ایسا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے کہ ایک موقع پر ایک خوبصورت لطیفہ ہے. محترم مفتی عبد القیوم خان ہزاروی صاحب ہمارے مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نشست میں گیا، اصال ثواب کی کوئی محفل تھی، تو اختتام پر جب دعا کے لیے کا وقت آیا نا، کسی ایک مدرسے کے محتمم نے کہا جی میری طرف سے 10 قرآن پاک، دوسرے نے کہا جی 20 قرآن پاک، تیسرے نے کہا جی 50 قرآن پاک. مفتی صاحب کے پاس مائک آیا تو انہوں نے کہا 200 قرآن پاک. انہوں نے پوچھا بھائی اتنے پڑھے؟ آپ نے کہا ان بکیا نے اتنے پڑھے، سارے اعلان کر رہے ہیں تو میں بھی اعلان کر رہا ہوں تمہارے لیے. بھائی اجر و ثواب وہ ہوگا جو آپ پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کے گھر والے پڑھیں گے. اضافی پڑھا اور پڑھایا جائے وہ بھی درست ہے، اہتمام کے اس کا کیا جائے تو وہ درست ہے. یہ صرف پیغام بھجوا دینا آپ کی طرف سے، جہاں مدرسے کو مدرسے کا پیغام بھجوا دینا کہ ہماری طرف سے اتنے قرآن پاک لے لیں، یہ کلچر غلط ہے جو ہم اپنا رہے ہیں. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92. سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے.